عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ مفہوم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اخلاق کو سب سے بلند و بالا فرمایا ہے، نبی کا اخلاق سب سے بلند و بالا ہے۔ آج اخلاق حسنہ کے تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے خلق کو سب سے افضل و اعلیٰ قرار دیا، اور بے شک کیوں نہ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ہر شے میں، کائنات کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے، اپنے رسول کو بنایا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے کائنات میں، پوری دنیا میں نبی کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح رب نے کائنات میں سارے اخلاق والوں سے افضل و اعلیٰ اپنے نبی کا اخلاق اور کردار بنایا ہے۔ اخلاق کے تعلق سے قرآن کریم کی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو، تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے، رہنا ہے، تم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، نبی کی سیرت کو دیکھ لو، اور اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ انشاءاللہ نبی کی سیرت کے نقش قدم پر جو خدا کا بندہ، نبی کا امتی چلے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ مسلمانوں، ہمیں حکم الہی دیا گیا کہ دنیا میں رہو تو نبی کی سیرت کو پڑھ کر، نبی کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگی گزارو۔ لیکن میرے دوستو، میرے نبی کا اسوہ حسنہ کتنا بلند و بالا ہے، نبی کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے، اللہ کے حبیب کا کردار کتنا بلند و بالا ہے۔ آئیے واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ وہی مکۃ المکرمہ ہے جہاں پر میرے نبی پیدا ہوئے، آقا کی ولادت ہو گئی، لیکن مکے میں کفر کا یہ عالم ہے،
ہے، جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی مکۃ المکرمہ میں میرے نبی پیدا ہوتے ہیں، آمنہ کے لال کی پیدائش ہو جاتی ہے، لیکن جب مکۃ المکرمہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کا اعلان فرما دیا اور کہا اے لوگو تم جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہو بلکہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ رب نے مجھے بندے کے ساتھ ساتھ رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، خدا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہی میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہی نبی جب مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، مکہ کے گلیوں میں جاتے ہیں تو لوگ نبی پر کو مذاق اڑاتے ہیں، نبی پر بھدے بھدے الفاظ کہتے ہیں۔ اسی مکہ والوں میں ایک ضعیفہ عورت ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو میرے نبی جب راستے سے نکلتے گلی سے نکلتے تو وہ عورت میرے نبی کے اوپر اپنے گھر کا کچرا ڈال دیتی تھی، نبی پر اپنے گھر کا کوڑا ڈال دیتی تھی۔ میرے آقا کون و مکہ فخر زمین و زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ کوڑا اور کچرا ڈالا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں جب مکہ فتح ہو گیا، جب مکے پر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، جب مکے پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تو وہی عورت جب اس نے یہ سنا کہ مکہ پر محمد کے غلاموں نے قبضہ کر لیا ہے، محمد عربی کے غلاموں کا جھنڈا اسلام کا پرچم مکے پر بلند ہو گیا ہے، اسے خوف ہو گیا، اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ جن محمد کے اوپر میں صبح شام جب وہ گلی سے نکلتے تھے میں ان پر کچرا ڈالتی تھی، اب ان کا جب قبضہ ہو گیا ہے تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، میری جان لے لیں گے۔ مسلمانوں یہ تصور کے ساتھ یہ سوچ کر وہ بوڑھی عورت جب اس نے یہ سنا کہ مکے پر ان کے غلاموں کا قبضہ ہو گیا تو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان باندھ لیا اور چلنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی ضعیفی کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، لیکن موت کے ڈر سے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد مکے کی سرحد پر چلی جاتی ہے، یہ تصور کر کے کہ میں کسی اور شہر میں جا کر اپنے باقی کے زندگی کے دن کاٹ لوں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب مکے کی سرحد پر پہنچتی ہے تو اسی سرحد پر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے دیکھا یہ بوڑھی عورت ہے، ضعیفہ عورت ہے، چلنے سے قاصر ہے، چل نہیں سکتی ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ میرے آقا اس عورت کے پاس گئے، نبی نے ارشاد فرمایا تم کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے فلاں شہر چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تیرا سامان لے لیتا ہوں۔ میرے آقا نے اس ضعیفہ عورت کا سامان اپنے سر پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مسلمانوں چاہتے تو میرے آقا ابو بکر کو حکم دے دیتے، فاروق اعظم کو حکم دے دیتے، مولا کائنات کو حکم دے دیتے، عثمان غنی کو حکم دے دیتے، یا کسی بھی صحابی کو میرے نبی حکم فرما دیتے تو میرے حکم نبی کو کوئی صحابی ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن میرے آقا نے ایسا نہ کیا۔ اس ضعیفہ عورت کے سامان کو اللہ کے نبی نے اپنے سر پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آگے میرے نبی چل رہے ہیں، پیچھے وہ عورت ہے۔ جب حضور نے مکے کی سرحد کو پار کر دیا اور اس کے بعد سامان اس عورت ضعیفہ بوڑھی عورت کو دے دیا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہارا منزل آ گیا ہے، تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے، اب میں مکہ واپس جا رہا ہوں۔ جب میرے نبی پلٹے تو اس عورت نے اپنی جیب سے نکالا اور وہاں کے کچھ درہم و دینار دیے، کہا آپ نے میری اتنی مدد کی ہے اس کے عوض اور بدلے میں یہ مزدوری لیتے جائیے۔ میرے نبی نے انکار فرما دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے عوض میں بدلے میں مزدوری کیوں نہیں لی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو میرے لیے دعا کرنا۔ جب آپ نے اتنا فرمایا وہ عورت کہتی ہے اے بھلا انسان یہ تو بتا دے تو میری مدد کرنے والا کون ہے؟ نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے جانتا ہوں، نہ میں تجھے جانتا ہوں اور نہ تو مجھے جانتا ہے۔ الغرض کی عورت بوڑھی وہ کہتی ہے، اس نے کہا اے بھلے انسان جانے والے مکہ مجھے اتنا تو بتا دے کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے خوف سے تو بھاگ رہی ہے مکہ سے میں وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب اس بوڑھی عورت نے اتنا سنا تو نبی کے قدموں پہ گر گئی اور فرمایا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں، اس لیے کہ نبی کا اخلاق ہی اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ لوگ جس کو ستائے، جس پر ظلم کرے، جس پہ اپنے گھر کے کچرے اور کوڑے ڈالے، وہ نبی ہوگا جو ان کی اس حال میں بھی مدد کرے گا جب ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔
مسلمانوں، وہ میرے آقا کون و مکہ، فخر زمین و زماں، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے، میرے آقا کا وہ اخلاق حسنہ ہے، حضور کا وہ کردار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مفہوم حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کا جب میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میزان قائم کر دیا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھائی اور برائی اس پہ ناپ دیے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس میزان پر جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ ہوگا حسن اخلاق، کہ جس کا اخلاق بلند ہوگا اللہ تعالیٰ اس میزان کو بھاری فرما دے گا۔ میرے دوستو، وہ میرے نبی کا اخلاق و کردار ہے کہ جس کا حکم رب نے قرآن میں مسلمانوں کو دیا کہ مسلمانوں نبی کے طریقے پر چلو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، نبی کی سیرت کو پڑھ کر ان کی سیرت کے نقش قدم پر چلو، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ مسلمانوں، واقعہ دیکھتے ہیں، پوری دنیا جنہیں بلال حبشی کے نام سے جانتی تھی، وہی حضرت بلال کالے ہیں، رنگ بھی صاف نہیں ہے، وہی حضرت بلال مکہ المکرمہ میں ایک قریش کے یہاں نوکری کرتے تھے، اس کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے۔ لیکن ایک دن کا واقعہ ہے، میرے آقا رات کے وقت مکہ کی گلیوں میں نکل رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جو بہت زار و قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن پھر رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی گلی سے نکلے، پھر وہی منظر دیکھا کہ وہی نوجوان رو رہا ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دوسرے دن میرے آقا اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں، حضور نے فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ کس بات نے تمہیں ستایا ہے؟ کس چیز نے تمہیں رونے پر مجبور کر دیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا تو یہاں مکہ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جس کا غلام ہوں، جس نے مجھے خرید رکھا ہے، وہ دن بھر مجھ سے کام کراتا ہے، دن بھر مجھ سے کام لیتا ہے، رات کا وقت جب ہوتا ہے تو مجھے جو دے دیتا ہے پیسنے کے لیے، نہ مجھے دن میں سونے کا وقت ملتا ہے، نہ رات میں آرام کا وقت ملتا ہے۔ میں اسی پریشانی کے حال میں اپنے روتا رہتا ہوں کہ میری پریشانی تو کوئی سننے والا ہوگا، میری فریاد تو کوئی سننے والا ہوگا، میری اس معذوری اور مجبوری پر ترس کھا کر مجھ پر کوئی تو رحم کرنے والا ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سو جاؤ، تمہارے حصے کی جو میں پیس دیتا ہوں۔ اس نے کہا اتنی مہربانی مجھ پر کیوں کر رہے ہو؟ کیا آپ بھی مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا نہ، میں تجھے خریدنے نہیں آیا ہوں، میں تیری مدد کرنے آیا ہوں، میں تیری فریاد سننے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے سبحان اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو تو کوئی جو آہ کرے دل سے، وہ اب بلال حبشی ہیں جو آہ کر رہے ہیں کہ میری کوئی فریاد سن لے، میری کوئی مدد کر لے۔ میرے نبی آ گئے ہیں، آقا نے فرمایا تم سو جاؤ، میں تمہاری چکی پیس دوں گا۔ بلال حبشی سو جاتے ہیں، آقا نے چکی کو پیسنا شروع کر دیا، جو پیسی جا رہی ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوا، میرے نبی نے اس بلال حبشی کو جگایا، کہا بلال یہ تمہارا جو پیس گیا ہے، اب تم اس کو اپنے مالک کو صبح دے دینا۔ حضور ان کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی منظر پیش آیا، آپ ان کے گھر گئے اور بلال کے حصے کی جو آپ نے رات بھر پیسی اور پیسنے کے بعد حضور واپس چلے آئے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، جب تیسرے دن میرے نبی نے چکی کو پیس دیا، جو کو پیس دیا چکی میں، تو حضرت بلال پوچھتے ہیں اے آنے والے نیک انسان یہ تو بتا کہ تم ہو کون؟ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں، میں اتنے دنوں سے مکہ کے اس امیر آدمی کا غلام ہوں جس نے مجھے نوکر رکھ رکھا ہے، نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، پھر تمہارے دل میں یہ ملال کیسے آیا کہ اس نوجوان کی مدد کرنی چاہیے، اس کی فریاد سننی چاہیے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے غلام، کالے غلام بلال، تجھے فریاد سے مطلب ہے، تیری مدد ہو رہی ہے، تو یہ مت جان کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟
یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت بلال پیر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اے جانے والے، مجھے اتنا تو بتا دے کہ تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ مکہ میں تو ایسا کوئی رحم دل انسان مجھے آج تک نہیں ملا جس نے میری مجبوری پر، میری معذوری پر رحم و ترس کھایا ہو، لیکن آپ بھلے انسان معلوم ہوتے ہو، آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہو، آپ کون ہو؟ جب بلال حبشی بار بار حضور سے اصرار کرنے لگے، پوچھنے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے کالے غلام سن سن، جسے مکہ والے آج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جسے مکہ کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، میں اعلان الہی، میں اعلان عام مکہ المکرمہ میں کر چکا ہوں کہ میرا ہی نام محمد ابن عبداللہ ہے، اور میں خالی بندہ نہیں بلکہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں خدا کا رسول بھی ہوں، میں خدا کا نبی بھی ہوں۔ بلال جب اتنا سنتے ہیں حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، خدا کے نبی ہیں، اس لیے کہ نبی ہی ہے جو اپنے امتی کی یعنی فریاد کو سنتا ہے اور وقت مجبوری، وقت پریشانی ان کی مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ حضور کا کردار ہے کہ جو حضور کے کردار کو دیکھنے کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اتنا پھیلا ہے۔ یہ میرے نبی کی اخلاق، میرے نبی کے اخلاق کا یہ نتیجہ ہے، حضور کے کردار کا یہ صلہ ہے کہ جس مکہ میں لوگ اپنے گھر میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، اسی مکہ اور مدینہ میں حضور کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ میرے نبی کا کردار ہے، اسی کردار کو ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام پھیلا ہے تو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اگر آج پوری دنیا میں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ لہلہا رہا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ اسلام اگر چمک رہا ہے، اسلام کی روشنی اگر پوری دنیا میں چمک رہی ہے، تو وہ صرف میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کا کردار ہے، میرے رسول کے اخلاق حسنہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد لوگ جوق در جوق کھچے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو بھی اسی حضور کے اخلاق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بنا کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی بیکار ہے، کیونکہ قرآن میں رب کا ارشاد ہے کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، انشاءاللہ ہمارا بیڑا یہاں بھی پار رہے گا اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار رہے گا۔ مسلمانوں، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔